سختی سے تھامنے کے بیان میں۔ اچھا، یہاں پہ کتاب اللہ کے بعد سنت کا لفظ شیخ نے استعمال فرمایا، حدیث کا استعمال نہیں فرمایا۔ یہ نہیں کہا کہ کتاب قرآن اور حدیث، نہیں، کتاب اللہ اور سنت۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ بہت سی ایسی حدیث ہیں جن پر عمل نہیں ہو سکتا۔ مثلا نبی علیہ السلام حدیث ہے، حضور آقا کریم علیہ السلام کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ بیت المقدس کی جانب، لیکن وہ حدیث منسوخ ہے۔ اسی طرح بہت سارے احکامات جو ابتدائی اسلام میں تھے بعد میں منسوخ ہو گئے۔ نماز عائشہ فرماتی پہلے 2 رکعت تھی، بعد میں 5 آ گئی، 4 رکعت، 3 مغرب کی، 2 فجر کی، اس طرح سیکوینس سے آ گئی نمازیں۔ تو احادیث طیبات ہر ایک پر آج بندہ عمل نہیں کر سکتا، لیکن آقا کریم علیہ السلام کی وہ سنتیں جو عام تھیں ان تمام پر عمل کیا جا سکتا۔ کچھ خاصے تھے جیسا کہ 9 ازواج سے شادی کرنا، ٹھیک ہے جی، تہجد آخری فرض، یہ نہیں، ان کے علاوہ جتنی سنتیں تھیں ان پر آج بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اب پہلی حدیث ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز جاری کی جو اس سے نہیں ہے فَهُوَ رَدٌّ، وہ رد ہے اور وہ قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جس نے اپنی رائے سے، اپنی عقل سے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کر دی، بری چیز، یہ بات۔ اچھا، اب یہ روایت بھی بڑی ایک کریٹیکل اس طرح سے ہے کہ اس کو ہمارے جو اہل حدیث کافی حضرات ہیں وہ لگائیں گے سنیوں، دیوبندی اس کو لگائیں گے شیعوں، کہیں گے دیکھیں یہ اپنا بدعتی ہیں، اس حدیث سے پتہ چلا اہل سنت بدعتی ہیں، دیوبندی کہیں گے اس سے پتہ چلا شیعہ بدعتی ہیں، یعنی ایک دوسرے پہ نا وہ گولہ باری اس روایت سے کریں گے۔ مولا علی قاری نے بڑی پیاری بات کی، وہ کہتے ہیں تو جان بندے کہ بے شک انسان کی روح نورانی ہے، روح کیا ہے؟ جو عالم ملکوت سے آئی ہے، اور نفس شیطانی ہے، بندے کا نفس کیا ہے؟ شیطانی ہے، روح نورانی ہے۔ ساری زندگی نفس اور روح آپس میں جھگڑتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ساری زندگی ان کا آپس میں تنازع چلتا رہتا ہے۔ انبیاء بندے کا تزکیہ نفس کرنے کے لیے آتے ہیں، انبیاء لہذا جس کا نفس اپنی مرضی اس سے کروائے اور کہ نہیں یہ دین میں ایسے ہے ویسے نہیں ہے، جیسے ایک بتاتے ہیں تجھے علماء قرآن میں جو لکھا ہے ایسے نہیں ہے، یعنی جو اپنے نفس کے تابع ہو کے دین کو مانے نا اور خواہشات کے مطابق مانے، اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ بندہ مردود ہے اور اس کی تمام خواہشات رد ہیں۔ وہ دین میں ایسی چیزیں لا رہا ہے جو قرآن و سنت کی بیان کردہ نہیں، وہ اپنی رائے سے عمل کر رہا ہے، یہ ایک حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما بعد، حمد و صلاۃ کے بعد، یعنی کوئی خطبہ تھا لمبا، اس کے اندر سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔ فرمایا فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، بے شک بہترین کلام اللہ کا ہے، کتاب اللہ قرآن ہے، اور بہترین طریقہ، بہترین راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ وشر الامور محدثاتها، بدترین کام ہیں جو گھڑے گئے ہیں برے، وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بری بدعت گمراہی، اور ہر بدعت کی قسمیں ہیں نا۔ اچھا کہیں گے کیسی قسمیں؟ یہ دیکھیں بدعت کے بارے میں مولا علی قاری نے بڑی پیاری باتیں کی یہاں پہ، کہتے ہیں کہ کل بدعت سیئۃ ضلالہ، ہر بری بدعت گمراہی، ہر بری بدعت۔ اس کی وجہ حضرت فاروق اعظم نے تراویح شروع کی تو کیا فرمایا؟ نعمت البدعۃ هذه، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ تراویح کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھی بدعت۔ پتہ چلا ہر بدعت بری یا ہر بدعت اچھی بھی، یعنی بدعت اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے۔ ساری بدعتوں کو اچھا کہہ دینا یہ بھی صحیح نہیں، اور ساری بدعتوں کو برا کہہ دینا یہ بھی صحیح نہیں، کیونکہ وہ حدیث میں آیا ہے نعمت البدعۃ هذه، فاروق اعظم فرماتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہتے ہیں ہر نیا کام برا نہیں ہوتا، کیوں؟ آگے حدیث آئے گی، صحیح حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، سوال نے پڑھ نہیں لیا آپ نے، جس نے اچھا طریقہ ایجاد کیا تو فرمایا اس کو بھی اجر دین میں، اور جتنے قیامت تک اس کے طریقے پر چل کے عمل کریں گے اس کا سب کا اجر اس بندے کی ایجاد کرنے والے کو ملے گا۔ تو پتہ چلا کچھ اچھی چیزیں ایجاد کرنا وہ ثواب کا کام بھی ہوتا ہے، کچھ بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں جن پہ ثواب ملتا ہے۔ اچھا جی، اور اس کی مثال مولا علی قاری کہتے ہیں حضرت ابو بکر و عمر نے قرآن جمع کیا،
حالانکہ قرآن میں نہیں تھا، آیت تو اللہ نے نہیں فرمایا تھا کہ قرآن کو ایک گتے میں جمع کرو ایک کتاب کی صورت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس کا حکم ہے، صحابہ نے اپنے اتحاد سے کیا، بدعت تھی نا لیکن اچھی نیا کام تھا۔ حضرت زید نے اس کو مصحف میں لکھا، حضرت عثمان غنی نے پھر مصحف اپنی ترتیب سے اس کو بنایا، یہ ساری بدعتیں تھیں۔ آگے امام نووی کا کلام بدعت، امام نووی کہتے ہیں بدعت ہر وہ چیز ہے کہ جس کی پہلے مثال نہ ملے، اس کی اصل ہو کوئی نہ کوئی مثال نہ ملے۔ وہ کہتے ہیں ہر بری بدعت گمراہی ہے، اور جو حدیث ہے نا کل بدعت ضلالہ، یہ ہے عام غیر مخصوص عنہ البعض، مخصوص عنہ البعض۔ عام کی دو قسمیں پڑھی ہیں آپ نے اصول شاشی میں، خص عنہ البعض اور بعض، یعنی عام جس میں سے بعض کو خاص کیا گیا اور جس میں سے بعض کو خاص نہ کیا گیا، یہ وہ ہے جس میں سے بعض کو خاص کیا گیا ہے، یعنی عام مخصوص منہ البعض ہے۔ اور شریعت کے اندر وہی انہوں نے فرمایا کہ یہ جو حدیث پاک اس کی مثال پہلے نہ ملے، شریعت میں اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اور کتاب القواعد میں عز الدین ابن عبدالسلام کہتے ہیں بدعت یہاں تو واجب ہوتی ہے، کبھی کبھی بدعت واجب ہوتی ہے، جیسا کہ علم نحو پڑھنا، علم صرف پڑھنا۔ اب دیکھیں علم صرف کا ذکر قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، صحابہ نے نحو پڑھی تھی، صحابہ شرح ملا جامی ہدایت النحو شرح میں کافیہ پڑھتے تھے کہ ان کتابوں کا وجود ہی نہیں تھا تب، تو بعد والے لوگوں نے آ کے اسے مدون کیا، سنی بھی پڑھتے ہیں، بھابی بھی پڑھتے ہیں، دیوبندی بھی پڑھتے ہیں، شیعہ بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، کیا یہ بدعت نہیں؟ اور ثواب سمجھ کے پڑھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ایک میں نے حدیث ساتھی سے پوچھا، میں نے کہا بدعت ہوتی کیا ہے؟ تو اس نے کہا ہر وہ نیا کام جو نبی پاک نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، اس کو عبادت سمجھ کے کرنا، دین سمجھ کے کرنا بدعت، اور یہ گمراہی ہے اور جہنم ہے۔ میں نے کہا سر جو آپ نہ پڑھتے ہیں فقہ درس نظامی کا کورس عبادت ہے پڑھنی؟ انہوں نے کہا بالکل۔ میں نے کہا یہ آپ کے مدرس میں ہوتا ہے کہ بالکل 6 سال کا؟ میں نے کہا سر وہ پڑھنے والے سارے جہنمی نہیں ہو گئے، پھر گمراہ نہیں ہو گئے سارے دوزخی؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درس نظامی کرنے کا حکم نہیں دیا، صحابہ نے درس نظامی نہیں کی، قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے درس نظامی کرو، آپ نے 6 سالہ کورس شروع کر۔ صحابہ کے دور میں صحیح بخاری آئی تھی، صدیق اکبر نے بخاری پڑھی تھی، یہ تو کتابیں ان کے 250 سال بعد لکھی گئی ہیں، تو پھر یہ کتابیں پڑھنا یہ کیا بات؟ کہنے کہ نہیں آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ دیکھیں مقصد اس کو پڑھنے کا، درس نظامی کورس کرنے کا ہے دین کو سمجھنا، اور دین سمجھنا کیا ہے تو حکم قرآن میں نہیں ہے۔ میں نے کہا ساری اسی طرح آپ کو اللہ سمجھ دے دے، میلاد کے جلسے کرنے کا مقصد دلوں میں عشق مصطفیٰ پیدا کرنا، قرآن میں کتنی آیتیں ہیں جن میں اللہ نے محبت مصطفیٰ کا حکم دیا، تو لہٰذا یہ اچھا اپنی باری ہے بچ گئے، اپنی بار وہ بدعت نہیں رہی، اور اگر کسی اہل سنت نے میلاد شریف کا ایک جلسہ کر لیا تو وہ بھی بدعت ہوگی اور گئے جہنم میں۔ تو بھائی یہ اس طرح اپنا بنایا ہے انہوں نے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بدعت ہوتی یہاں تو واجب، جیسے قرآن و سنت سمجھنے کہ یہ نحو اصول فقہ پڑھنا ہے جی، علم فقہ کو مدون کرنا پڑھنا، یہ چیزیں، اور جرح و تعدیل کا جتنا علم ہے، کون سا راوی ضعیف ہے، کون سی حدیث صحیح ہے ضعیف، میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کیا قرآن میں ہے کہ اللہ فرمایا یہ حدیث صحیح ہے یہ ضعیف ہے، یا حدیث میں ہے سرکار نے فرمایا میری فلاں حدیث صحیح ہے فلاں ضعیف ہے، یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حدیث صحیح ہے ضعیف، یہ تو بعد میں آ کے علم بن رہے ہیں، تو یہ بدعت نہیں ہے، اور آپ ثواب سمجھ کے پڑھتے ہیں۔ علامہ البانی کی ساری زندگی اس کے اوپر جرح و تعدیل پہ گزری، تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ ساری زندگی وہ گمراہ رہے؟ کیا ان کو ثواب نہیں؟ یعنی کہ یہ اہل حدیث حضرات سے سوال یہ میں تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ ساری زندگی ان کو کوئی ثواب نہیں ملا؟ حالانکہ آپ کو عقیدہ ان کو عبادت کی زندگی گزاری آپ کے مطابق، تو حالانکہ علم تو وہ پڑھ رہے تھے جو بدعت تھا، تو بدعت کون سی؟ پھر کہیں یہ بدعت واجبہ ہے جی۔ تو شیخ عز الدین عبدالسلام کہتے ہیں کہ یہ بدعتیں واجب ہیں، کچھ کرنی لازم ہے۔ اور دیکھیں اب ایک بندہ ٹینک تیار کر دیتا ہے، ریولوشن، وہ بدعت ہے۔ پہلے صحابہ کے دور میں آتا ٹینک، غوری میزائل، شہین میزائل تیار کر دیتا ہے، مسلمان اس پہ جہاد کرتے ہیں، کفار کے علاقے فتح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ٹینک ایجاد کرنے والے کو ثواب دیں گے کہ نہ دیں گے؟ ثواب ہوگا، درجات بلندی ہوگی، کی بدعت ہے۔ تو یہ بدعت کیا ہے؟ لازم ہے کرنی، مسلمانوں کی بہتری اور بقا کے لیے بدعت کر رہا ہے نا، ایجاد کر رہا ہے۔
اور قاری عبدالمجید صاحب قبلہ کہنے لگے ہمارے پاکستان بھی کے رہنے والے بھی شہزادے ہیں، کہتے ہیں ہمارے انگلینڈ میں اگر کوئی ریولوشن کرتا ہے، بدعت یعنی نئی چیز ایجاد کرتا ہے، بدعت کا مطلب نئی چیز ایجاد کرنا، وہاں پہ کوئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے تو اسے ایوارڈ ملتا ہے، اور یہاں کوئی نئی چیز ایجاد کرے اسے جہنم کی سند ملتی ہے کہ تو جہنم میں جا، اور وہ روایت سنا دیتے ہیں، ساتھ ہی لگا دیتے ہیں کل بدعت ضلال۔ اچھا جی، کہتے ہیں اور کچھ بدعتیں ایسی ہوتی ہیں وہ مستحب ہوتی ہیں، جیسا کہ یہ مدارس کو بنانا، بلڈنگیں بنانا، صحابہ کے دور میں آیا تھا، صحابہ کدھر پڑھتے تھے؟ چبوترا اور صحابہ صفا چبوترے پہ بیٹھ کے آپ نے 6 منزلے کی بلڈنگیں کھڑی کی، تو یہ کیا؟ یہ اسی سے نکلا ہے، اصل اس کے صحابہ صفا ہے۔ اچھا، تراویح با جماعت کرانا اور کلام صوفیاء کی دقتوں کو پڑھنا سمجھنا۔ اچھا، کہتے ہیں کچھ بدعتیں مکروہ ہوتی ہیں، کچھ بدعتیں کا زخرفۃ المساجد، جیسا کہ مسجدوں کو پینٹ کرنا، سجانا۔ آج دیوبندی پیسہ لگاتے ہیں اپنی مسجدوں پہ، نہیں، سنی بھی لگاتے ہیں، وہابی بھی لگاتے ہیں، شیعہ بھی امام بارگاہوں پہ لگاتے ہیں۔ حدیث میں آیا، فرمایا اپنی مسجدوں کو چونا نہ کرو، ہے کہ نہیں؟ حدیثوں میں آتا، صحیح حدیثیں، نبی علیہ السلام فرمایا کہ مسجدوں کے اوپر یہ زیادہ چونا کر کے ان کو بنا سوار بناؤ، سنگھار نہ کرو ان کا۔ یہ یہود و نصارہ کی تشبیہ بعض نے کہا ہے، تو آج ساری کر رہے ہیں، حالانکہ حدیث میں حکم ہے، تو یہ بدعت نہیں ہے، سارے بدعتی ہیں۔ پھر اس طرح تو سارے بدعتی ہو گئے، اور ساری پھر سارے سنی وہابی دیوبندی شیعہ سارے کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو اگر وہ کہیں نہیں یہ گمراہی، تو پھر اس طرح سارے اس میں ملوث ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں۔ عثمان غنی نورین رضی اللہ عنہ جب دیکھا گھر عالی شان لوگ بنانے لگ گئے کوٹھیاں، تو فرمایا اللہ کا گھر کمزور کیوں؟ اللہ کا گھر شاندار کر۔ یہ وقت کی ضرورت تھی، وقت بدلا، حکم بدل گیا۔ اچھا جی، کہتے ہیں کچھ بدعتیں مباح ہوتی ہیں، کل مصافحۃ عقیب الصبح والعصر، جیسا کہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد سلام لینا۔ کیا کرنا؟ یہ کیا ہے؟ مباح لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، نہ لیں، گناہ نہیں۔ اچھا جی، اسی طرح اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمانا تراویح کے بارے میں، نعمت البدعۃ ہوا، فرمایا یہ بدعت کتنی اچھی ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے ما رآہ المؤمنون حسنا فهو عند اللہ حسن، آپ فرماتے تھے کہ جو کام مومن اچھا سمجھے اللہ کے نزدیک بھی وہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اور پھر اگلی ایک روایت حدیث میں فرمایا میری امت گمراہی پہ کبھی اکٹھی نہیں ہوگی۔ تو یہ تھا بدعت کے بارے میں خلاصہ، کچھ بدعتیں کرنا لازم ہوتی ہیں، کچھ مباح ہوتی ہیں، کچھ مکروہ ہوتی ہیں، کچھ حرام ہوتی ہیں۔ اور تو یہاں سے پھر کیا مطلب پتہ چلا کہ ہر بری بدعت گمراہی ہے۔ اگلی روایت ابن عباس فرماتے ہیں اللہ کے ہاں مبغوث ترین 3 بندے، اللہ کے ہاں مبغوث ترین 3 بندے ہیں، 3 طرح کے، یعنی اللہ تعالیٰ کو وہ بڑے ناپسند ہیں۔ فرمایا حرم میں الحاد کرنے والا، الحاد سے مراد بدعقیدگی پھیلانے والا یا گناہ حرام کبیرہ کرنے والا، اور فرمایا اسلام کے اندر جاہلیت والے طریقے تلاش کرنے والا، جیسا کہ اسلام لانے کے بعد بھی وہ کہے میں نوحہ کرنے کی اجازت ملی، جہاں پہ دیکھا مولا لکھا نہیں یہ مثل النیات والمیسر والنیروز وقتل الرات وبغض البنات، مسلمان ہونے کے بعد بھی ماتم کرے، نوحے کرے، کیونکہ یہ جاہلیت کا طریقہ ہے۔ مسلمان ہونے کے بعد بھی کہے کہ ہمیں بھی ہولی منانی چاہیے، لاہور کی کتنی یونیورسٹیاں وہاں ہولی منائی جاتی ہیں، باقاعدہ طور پر منائی جاتی ہے، اناؤنس کرتے ہیں وہ کہ ہولی کا پروگرام ہوگا ہماری یونیورسٹی میں، اور وہ رنگا رنگ لے کے تو سارے جمع ہو کے ایک دوسرے کو رنگ لگا رہے ہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اسلام میں جاہلیت والے طریقے، کفار والے طریقے تلاش کرنے والا اللہ کو اچھا نہیں لگتا، لہٰذا آپ کے پاس اللہ نے آپ کو مسلمانوں کے تہوار دیے ہیں، آپ وہ منائیں۔ عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور شب برات ہے، لیلۃ القدر ہے، رمضان ہے، جمعہ ہے، اور اس کے بعد 12 ربیع الاول شریف ہے، یہ آپ منائیں تہوار، مسلمانوں کے تشخص قائم کریں۔ اور فرمایا مسلمان کا خون طلب کرنے والا بغیر حق کے، تاکہ اس کا خون بہائے، یعنی مجھے تسلط مل جائے اور میں اس کو قتل کر، یہ بنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ترین
اچھا ان کے اندر تین چیزیں، دو یہ ڈبل گناہ گار ہیں، ایک تو ان تینوں کا عقیدہ بھی خراب ہوتا ہے، عمل بھی خراب ہوتا ہے، یعنی یہ عقیدے کو گندا کرنے کا گناہ بھی کرتے ہیں اور عمل کو خراب کرنے کا گناہ بھی کرتے ہیں۔ اگلی حدیث حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ کہ قیل ومن ابا، کس نے انکار کیا؟ فرمایا جس نے میری فرما برداری کی وہ جنت میں چلا گیا، جس نے نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا۔ اللہ، یہ غور کرنا چاہیے، آج ہم بھی نام کے مسلمان رہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا زبان سے بس، اعمال ہمارے مسلمانوں والے نہیں۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں، کیسے ہیں مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ حضرت جابر فرماتے ہیں فرشتے آئے رسول اللہ کی بارگاہ میں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے مولا علی قاری کہتے ہیں حضرت جبرائیل و میکائیل اور 7 فرشتوں کی جماعت، آقا کریم علیہ السلام سو رہے تھے، فرشتے کہنے لگے بے شک آپ کے اس صاحب یعنی جناب آقا کریم علیہ السلام کے لیے ایک مثال ہے، بیان کرو ان کی تمثیل الفاظ میں، یعنی تشبیہ بیان کرو۔ بعض کہنے لگے وہ تو سو رہے ہیں، لیکن باقی فرشتے کہنے لگے ان العین نائمۃ، ان کی آنکھیں سوتی ہیں دل سدا ہی جاگتا رہتا ہے۔ وہ کہنے لگے مثال بیان کرو، ان کی مثال ہے اس بندے کی طرح ہے جس طرح ایک بندے نے گھر بنایا اور اس کے اندر اس نے دسترخوان لگایا اور ایک بندے کو بلانے کے لیے بھیجا کہ جاؤ کھانے کے لیے لوگوں کو بلا کے لاؤ۔ فرمایا جس نے بلانے والے کی دعوت کو قبول کر لیا وہ گھر میں آیا اور اس نے دسترخوان سے کھانا بھی کھایا، اور فرمایا جس نے دعوت کو قبول نہ کیا وہ گھر میں داخل نہ ہوا اور اس نے کھانا بھی نہ کھایا۔ فقالو، فرشتے بولے کہنے لگے اولوہا، اس کی تعویل بیان کرو، یعنی اس کی تفسیر بیان کرو کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اب اس کے اندر کیا تھا کہ گھر کیا ہے؟ جنت، دار المتقین، اور وہ دسترخوان کیا ہے؟ جنت کی نعمتیں، اور بلانے والے رسول اللہ ہیں۔ اچھا جی، کہا جی اس کی ذرا مزید ڈیٹیل تفسیر بیان کر دو تاکہ خوب سمجھ آ جائے بات۔ بعض کہنے لگے وہ تو سو رہے ہیں، فرشتے بولے او اللہ کے بندو آنکھیں سوتی ہیں دل ان کا جاگتا ہی رہتا ہے۔ فقالو، فرشتے کہنے لگے گھر جنت ہے، بلانے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے ان کی فرما برداری کی فقد اطاع اللہ، اس نے اللہ کی فرما برداری کی۔ ومن عصا محمدًا فقد عصى اللہ، جس نے ان کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اب یہ جملہ اپنے دل پہ لکھ لیں، فرمایا محمد فرق بین الناس، یہ رسول اللہ کی ذات دنیا و آخرت میں لوگوں کے درمیان فرق کر دینے والی ذات، یعنی جس کے دل میں ان کا نام نقش ہوگا وہ نجات پائے گا، اور ان کے نام کے بغیر کسی کی نجات ممکن ہے نہیں۔ اچھا، اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہاں بڑا پیارا نقطہ ہے۔ عبداللہ بن عباس کو اس واقعے کا کیسے پتہ چلا؟ مولا علی قاری کہتے ہیں ایک تو وجہ یہ ہے عین ممکن ہے حضور نے بتایا ہو، دوسرا مطلب یہاں صراحت نہیں ہے کہ وہ آقا کریم علیہ السلام نے بتایا ہو، یہاں پہ یہ معنی کرنا بھی جائز ہے کہ عبداللہ بن عباس نے فرشتوں کی باتیں خود سنی ہوں، کیونکہ برکت صحبت مصطفیٰ سے اللہ حضور کے صحابہ بھی اللہ کے اس طرح کے تجلیات کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ طبرانی کبیر کی روایت، ایک صحابی کو پوچھا صحابی بتا تیرا کیا حال ہے؟ کہ یا رسول اللہ عرش الہی نظر آ رہا، میں دیکھ رہا ہوں جنتی جنت میں جا رہے ہیں، دوست کی دوست میں جا رہے ہیں۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال تھا، اللہ نے ان کے سینوں سے حجاب نکالا۔ حضرت انس فرماتے 3 صحابہ حضور کی بارگاہ میں آئے، ازواج رسول کے پاس آئے، پوچھا حضور کی عبادت کا، یہ رائے صالحین میں گزر گئی حدیث۔ جب ان کو خبر دی گئی گویا کہ انہوں نے تھوڑا جانا، کس کو تھوڑا جانا؟ اپنی عبادت کو، پھر کو وہی بات کر دی، بھاگیوں والی بات کر کرنا ہم تکالوہا۔ اچھا خیر یہ تکالوہا میں انہوں نے کیا ہے بعد میں یہ یعنی اس کو تنزیہ جملہ نہیں میں نے بولا، یہ میں نے ایک مزاح میں بولا ہے۔ تکالوہا میں بعض محدثین نے کہا ہے کہ انہوں نے نسبت عبادت تقصیر کی ہے ادھر حضور کی طرف، لیکن میں نے آپ کو دلیل الفالحین کے حوالے سے ریاض الصالحین پڑھاتے ہوئے وضاحت کے ساتھ بتایا تھا کہ صحابہ کرام کم عبادت کی نسبت حضور کی طرف نہیں کر سکتے، انہوں نے اپنی عبادت کو کم جانا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ادب والا ترجمہ ہے کہ کانا ہم تکالوہا، انہوں نے اپنی عبادت کو کم جانا کہ ہماری عبادت کہاں۔ فقالو، اور وہ کہنے لگے این نحنو، کہاں ہم نہ رسول، کہاں حضور، ہمارا کیا ہے واسطہ، یعنی ہماری کیا نسبت ہے حضور سے، وہ اللہ کے محبوب، ہم ان کے غلام۔
وقد غفر اللہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ نے تو ان کے اگلے پچھلے الزام لگنے والے معاف فرما دیے ان پر، اور اللہ تعالیٰ نے خلاف اولا معاملات کا بعض نے کہا کہ وہ کر دیے، بعض اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ نے ان کے صدقے ان کے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرمائے۔ فقال احدہم، ایک ان میں سے کہنے لگے صحابی، اچھا یہ صحابہ کون تھے؟ ان میں سے ایک مولا علی تھے، دوسرے عثمان بن مظعون تھے، تیسرے عبداللہ بن رواحہ تھے، ٹھیک ہے جی، یہ 3 صحابہ تھے۔ ایک کہنے لگے میں تو ہمیشہ نا نماز پڑھوں گا رات کو سدا، میں رات کو اب کبھی سوؤں گا نہیں۔ دوسرے کہنے لگے میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے کہنے لگے میں عورتوں سے دور رہوں گا، لڑکیوں سے میں کبھی شادی نہیں کروں گا، عورت کے قریب نہیں جاؤں گا، یعنی اس سے زہد پیدا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ان کے پاس، حضور آئے، فقالا، سرکار نے فرمایا انتم الذین قلتم کذا و کذا، تم یہ باتیں کر رہے تھے۔ اب سرکار کو کیسے پتہ چلا؟ علامہ محمد بن علان رحمۃ اللہ علیہ دلیل الفالحین میں لکھتے ہیں حضور حجرے میں تشریف فرما تھے، اپنے گھر میں تھے، صحابہ نے جب یہ باتیں کی اللہ نے آقا کریم علیہ السلام کو اس بات کا علم دے دیا، حضور نے بذریعہ وحی بذریعہ علم غیب ان کی باتیں سن بھی نہیں، جان بھی نہیں، اور تربیت فرمانے کے لیے بیٹھ تشریف لائے۔ اور حضور آئے، فرمایا تم یہ کہہ رہے تھے، سنو واللہ انی لاخشاکم للہ، اللہ کی قسم میں سب سے زیادہ تم میں سے اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، سب سے زیادہ متقی کائنات کا بڑا میں ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، اور خود سوتا بھی ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ اللہ فرمائے فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، لہذا جس نے میری سنت سے رغبت اختیار کی، اعراض کر لیا، منہ موڑا، میری سنت کو حقیر جانتے ہوئے، فَلَيْسَ مِنِّي، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی اس کا مطلب ہے سنت کو کم تر جانتے ہوئے اس نے سنت چھوڑی، مگر آج ہم کتنی سنتیں چھوڑتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں، مطلب یہ نہیں، ہم کوتاہی کہ یا اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے سنت چھوڑ دی تو ہمیں معاف فرما، آئندہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہاں پہ مطلب ہے فلیس منی کا مطلب کہ جو سنت کو حقیر جانتے ہوئے چھوڑ۔ اللہ اکبر۔ اچھا اس کا مکمل واقعہ یہاں پہ لکھا ہے، اہل تفسیر کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے ایک دن قیامت کی بات کی، مولانا صاحب ادھر لکھا ہے، اوپر نہیں لکھا، یہ بعد میں دیکھیے گا۔ آقا کریم علیہ السلام نے قیامت کی بات کی اور قیامت کی ہولناکیاں بیان کی، صحابہ رونے لگے، تو کچھ صحابہ جمع ہوئے ایک گھر میں، ان کے اندر کافی سارے صحابہ کے نام ہیں، انہوں نے ارادہ کر لیا واتفقوا علی ان یترحبوا ویلبسوا المسوق، انہوں نے ارادہ کر لیا کہ صوف کا لباس اون کا پہن کے اور وہ راہب بن جائیں گے، جنگلوں میں چلے جائیں گے اور عبادت کرتے رہیں گے۔ اچھا جی، اور وہ کبھی شادی نہیں کریں گے، سادہ روزے رکھیں گے، ساری راتیں ساری زندگی نماز پڑھ کے گزار دیں گے، اور زمین پر سوئیں گے نہیں، یعنی اپنی جسم کو راحت نہیں، جسم کو فل اذیت دے کے اللہ کی عبادت کریں، یہ انہوں نے ارادہ کر لیا۔ گوشت نہیں کھائیں گے اور عورتوں کے قریب نہیں جائیں گے، خوشبو نہیں لگائیں گے، یعنی ایک راہبوں والی زندگی گزاریں گے۔ وہ میٹنگ کا خیر خلاصتاً میٹنگ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہو گیا، حضور کو پتہ چل گیا۔ آقا کریم علیہ السلام آئے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے یہ میں نے سنا میٹنگ کر کے ارادہ کر لیا ہے؟ جی یا رسول اللہ، کر لیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے تمہیں یہ تو حکم نہیں دیا، میری تقریر اپنے خطاب کے اندر میری بات فرمانے کا یہ تو مقصد نہیں تھا کہ تم جبے پہن کے جنگلوں میں چلے جاؤ اور کائنات سے تعلق کاٹ لو۔ ریاض الصالحین میں گزرا ہے، پہلے امام نووی باب لائے ہیں کہ راہب بننے کی فضیلت، اور باب میں لائے ہیں کہ افضل اور اولیٰ ہے لوگوں میں بیٹھ کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا اور ذکر کرنا اور اپنے آپ کو بچانا۔ میں نے آپ کو واقعہ بھی سنایا تھا غار والے بندے، یہاں یاد ہوگا وہ دیکھیں، یعنی وہ اس کی وجہ انبیاء و اولیاء وہ غاروں میں نہیں گئے، جنگلوں میں نہیں گئے، امتوں میں بیٹھ کر انہوں نے تبلیغ کی، لہذا کام وہی افضل ہے جو انبیاء کی سنت والا ہے۔ ٹھیک ہے، حضرت سیدنا امام ربانی مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1000 چلے کرنے سے افضل ایک باجماعت نماز پڑھنا ہے، کیونکہ چلہ کرنا حضور کی سنت نہیں ہے، جماعت سے نماز پڑھنا رسول اللہ کی سنت۔ سبحان اللہ، سنت میں اتنی عظمت ہے۔ اچھا جی، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو میں نے تمہیں حکم نہیں دیا
تمہاری جانوں کا بھی تم پر حق ہے، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، قیام بھی کرو، رات کو سو بھی، فرمایا شادی بھی کرو، میں سوتا بھی ہوں اور رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، فرمایا میں گوشت بھی کھاتا ہوں، کھانا بھی کھاتا ہوں، یہ نہیں اور میں خوشبو بھی لگاتا ہوں، بلکہ حدیث میں تو فرمایا مجھے پسند ہے خوشبو، 3 چیزیں فرمایا مجھے محبوب ہیں جن میں سے خوشبو فرمائی گئی، تو فرمایا یہ چیزیں میں کرتا ہوں، لہٰذا اور پھر آخر میں فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور اللہ تعالیٰ نے رہبانیت کا تمہیں حکم نہیں دیا، اور فرمایا میری امت کی سیاحت روزہ ہے، اور میری امت کی رہبانیت جہاد ہے۔ رہبانیت کیا ہوتا تھا کہ وہ کل کائنات گھر بار مال جان چھوڑ کے جنگلوں میں چلے جاتے، فرمایا تم گھر بار مال جان چھوڑ کے تم جنگ میں جاؤ، ٹور کا ٹور، رہبانیت کی رہبانیت، ثواب کا ثواب، مال غنیمت کا مال غنیمت، شہید ہو گئے تو اجر کا اجر۔ فرمایا تمہارا یہی اللہ نے شان نے تمہاری رکھ دی ہے اس کام میں، لہذا تمہیں جنگلوں میں نہیں جانا۔ اللہ اکبر۔ آگے ہے عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا، وہ کام کیا تھا کہ آپ نے سفر میں روزہ چھوڑ دیا، قرآن نے اس کی اجازت دی ہے نا سفر میں روزہ چھوڑنے کی، حضور نے چھوڑ دیا، تو کچھ لوگ اس سے بچنے لگے، یعنی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی، آپ نے خطبہ دیا، اللہ کی حمد بیان کی، ثنا بیان کی، فرمایا کیا ہو گیا ہے قوم کو، وہ اس چیز سے بچتے ہیں جو میں کرتا ہوں، اللہ کی قسم انی لأعلمہم باللہ، میں اللہ کے احکامات کو تم میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اور اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید روزہ رکھنے میں زیادہ اجر، روزہ رکھ لیں گے تو زیادہ ہوگا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے میرا اسوہ حسنہ اول ہونا چاہیے، ترجیح ہونی چاہیے، لہذا جو رسول اللہ کی سنت سے بڑھ کے کوئی تقوی اختیار کرے وہ کوئی تقوی نہیں، تقوی وہ ہے جو شریعت مصطفیٰ کے دائرے میں۔ رافع بن خدیج فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے، وہم یعبرون النخل، یہاں سے انشاءاللہ پھر صلی اللہ علیہ وسلم۔